On behalf of Federal Judicial Academy, I welcome you all to this webinar. As you are aware, ہم لوگ کی کاوش ہے کہ ہم آپ کو دور بیٹھے ہوئے کچھ تعلیم سے ایسے اہم موضوعات سے مستفید کراتے رہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں زیادہ ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہوں گی اور درخواست کروں گی کہ آپ لوگ اگین آئی وڈ ریپیٹ کہ آپ اس کو کرتے رہیں گے. Before I request the honorable key resource person, my respectable colleague, Mr. Muhammad Hafizullah Khan, I would like to give his brief intro. Mr. Hafizullah Khan, Tamgha Imtiaz, is a highly accomplished figure within the legal and judicial sectors, as well as within the literary and media circles. Drawing from over 35 years of work in judiciary, public service, as well as media and literature, he has rich experience of working with both the public and development sectors. He is known for his accomplishments in the areas of legal drafting, policy and strategy development, as well as program management. He is well respected for his expertise in developing and delivering capacity building programs. In the law and governance sectors, his practice areas include legal services, development of case studies, legal drafting, and extending expert legal and policy advisor to both public and development sectors. In a career spanning of more than 30 years, he has served at different positions in the courts around Punjab and Islamabad, including having served as member and later as chairman Punjab Service Tribunal. I will not take more time because we've already spent more, 5 minutes above. Mr. Hafizullah Saab, unmute کیجئے جناب اور بسم اللہ کیجئے، اور باقی جو ہمارے participants ہیں آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ جو میوٹ نہیں ہے اپنے آپ کو والنٹیرلی میوٹ کر دیجئے پلیز. اور حفیظ اللہ صاحب آپ انمیوٹ کر کے اپنے آپ کو تو آغاز کیجئے آج کی جو ہے سیمینار کو. بسم اللہ کیجئے. میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ میں بات کروں؟ کمفرٹیبلی ہیئر یو. آپ کی آواز بہت کلیئر ہے. چلیں، بہت شکریہ میڈم ہما چغتائی. میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ان لفظوں میں میرا تعارف کروایا کہ جو میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو باقی ہم بات کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. السلام علیکم تمام دوستوں اور بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں اور بیٹوں، اور اس نظام عدل کے پاکستان ہو، آزاد کشمیر ہو، آپ اس کے ستون ہو. تو آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. میں اپنے آپ کو اور بھی بہتر محسوس کرتا ہوں جب میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو یوں لگتا ہے کہ میں اپنے مستقبل سے بات کر رہا ہوں اور میں اپنی فیملی سے بات کر رہا ہوں. تو آج کی یہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر. یہ جو ہماری گفتگو آپ کے ساتھ ہوتی ہے یہ اکیڈمک ڈسکشن ہوتی ہے اور اکیڈمک پرپس کے لیے ہوتی ہے. اس گفتگو کو ہم نہ تو کسی ہو چکے فیصلے پر تبصرے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی جو ہمارے پاس پینڈنگ کیسز ہیں اس میں اس کو بطور نظیر کے یا ریفرنس کا استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ اکیڈمک ڈسکشن ہے اور اس پر ہم بات کرتے رہتے ہیں آپ سے. قبر کشائی کیسا وہ بنا رہتا ہے مخمصہ سا کہہ لیں، یا بعض اوقات اسے اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے کہ اس کا پرپز ہی ختم ہو جاتا ہے. تو اس میں قبر کشائی کا مقصد، قبر کشائی سی آر پی سی میں کہاں فال کرتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے سیکشن 176 کو رکھا گیا ہے. لیکن اگر آپ سی آر پی سی کی سکیم دیکھیں تو کچھ سیکشن ہیں جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اس میں سیکشن 174 آ جاتا ہے
سیکشن 174 کی ایک کلاز ایڈ کی گئی تھی 2001 میں، اور اس کے بعد 175 ہے، اور 175 کے بعد 176 آ جاتا ہے۔ اب جو انکوائری ہے، انکویسٹ ہے، یہ کیوں کی جاتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جرائم کی نوعیت، کچھ جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو وکٹم ہوتا ہے وہ سروائیو کرتا ہے۔ جب وکٹم سروائیو کرتا ہے تو وہ اپنی گواہی خود ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ وہ کون سے حالات تھے کہ جس میں اس کے ساتھ ایک جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ لیکن جب وہ وکٹم نہ رہے، سروائیو نہ کرے، اور اس کی جو ڈیتھ ہو وہ شراؤڈڈ ان مسٹری ہو، اور جس سے کچھ پتا نہ چلے کہ یہ بندہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے، یا بندی یا خاتون، بچہ اور بڑا بزرگ، تو وہ کون سے تھا سلسلہ کہ آیا اس کو نیچرلی مارا گیا یا اس کی ڈیتھ ان نیچرل ہوئی۔ بعض اوقات لوگ بے گناہی میں بھی پکڑے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ہمارے ہاں جو آنر کلنگ کی کیسز ہوتے ہیں ان میں لڑکیوں کو زہر پلا دیا جانا، اور زہر بھی ایسا کہ جو سریغ اثر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ، جسے سلو پوائزننگ کہتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہوتا ہے، یا ان کو گلا دبا کے مارنا، اور گلا اس طرح دبا کے مارنا کہ گلے پر اسٹرینگولیشن کے نشان نہ رہے، یا سب سے ایک آسان طریقہ کہ اس کی سانس بند کر دینا، سفوکیشن سے اس کے منہ پہ تکیہ رکھ دینا اور اس طریقے سے مار دینا، اور پھر اس کی فوری تدفین کا بندوبست کر دینا۔ وہ بھی چونکہ اس میں گھر والے ہی ملوث ہوتے ہیں، لہذا ان کے پاس ایک ایکسکیوز ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، یا لڑکی بیمار تھی، اسے کچھ اور ایسا سلسلہ تھا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ بعض اوقات کیس خودکشی کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آیا جس کی ڈیتھ ہوئی وہ قتل ہوا یا اس نے اپنی جان خود لی۔ اس قسم کے بہت سارے واقعات آپ کو روزمرہ کی زندگی میں بھی پیش آتے رہتے ہیں، آپ دیکھتے رہتے ہیں، اخباروں میں دیکھتے رہتے ہیں۔ ابھی ایک ہمارے ہمسایہ ملک کے اداکار کی موت کا واقعہ بھی ہوا تھا، کہ جس میں یہ ابھی تک وہ مسٹری ہے کہ آیا اسے قتل کیا گیا یا اس نے خودکشی کی۔ اسی طرح چند سال پہلے ہمارے ایک ملک کے تفتیشی ادارے، یا جسے کہہ لیں کہ کرائم جو ہوتے ہیں بڑے لیول کے، اس میں وہ ایک عہدیدار تھے، ان کی ڈیتھ ہوئی، تو ان کی لاش پائی گئی ہینگنگ ان کے کمرے میں۔ تو اس میں پتہ نہیں چل رہا تھا، کوئی کہتا تھا کہ ان کو مارنے کے بعد لٹکایا گیا ہے، یا ان کو پہلے قتل کیا گیا ہے، یا انہوں نے خودکشی کی ہے، وہ کسی پریشر میں تھے تو اس طریقے سے انہوں نے اپنی جان لے لی۔ ابھی آپ ایک لیڈی ڈاکٹر صاحبہ کا سن رہے ہیں جن کی ایگزومیشن، وہ سندھ کا ایک معاملہ ہے۔ ادھر بھی ہمارے ہاں پنجاب میں بھی آئے روز ایسے کیسز سامنے آتے رہتے ہیں۔ تو کیا جہاں پر مسٹری ہو، جہاں بظاہر موت کی وجوہات معلوم نہ ہو پا رہی ہوں، جہاں کنفیوژن ہو کہ یہ ڈیتھ ہے یا یہ مرڈر ہے، تو کیا اس کو ویسے چھوڑ دینا چاہیے؟ تو قانون کی جو رضا اور منشا ہے، یہ 174 سے 176 CRPC تک، اس میں یہی ہے کہ کوئی ایسا جرم وہ بغیر سزا کے جانے نہ پائے کہ جو واقعی جرم ہوا ہے۔ اگر وہ جرم نہیں ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ جرم نہیں ہے۔ ابھی انکوائری کی جاتی ہے، ایک تو پولیس والے کرتے ہیں 174 کے تحت، جسے رپورٹ مرگ، اور ان کے پاس ہوتے ہیں کہ 3 قسم کی وجوہات، کہ وہ گئے، انہوں نے، ان کو خبر ملی کہ کسی نے خودکشی کی ہے، کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی ہے، یا کوئی ایسا شائبہ ہے کہ کسی نے اس کو قتل کر دیا ہو، تو فوری طور پر اپنے علاقہ مجسٹریٹ کو رپورٹ کرتے ہیں، جو پہلا تھا جوڈیشری اور انتظامیہ کے علیحدہ ہونے سے پہلے۔
اس میں یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو رپورٹ کی جاتی تھی. تو اب یہ ہے کہ وہ اپنے مجسٹریٹ صاحب کو رپورٹ کرتی ہے پولیس, اور سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ وہ موقع پہ جاتا ہے ایس ایچ او یا کوئی اور آفیسر پولیس کا جو امپاورڈ ہو پروونشل لیول پر, تو وہ جا کے دیکھتا ہے, موقع کو دیکھتا ہے, ایک رپورٹ مرتب کرتا ہے اور رپورٹ اپنے علاقہ مجسٹریٹ کو بھجوا دیتا ہے. اور تیسرا وہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں دیکھے کہ کچھ ایسی صورتحال ہے کہ مرگ کی وجوہات جاننے کے لیے کہ یہ مرگ جو ہوئی ہے ایک واقعی کس طریقے سے ہوئی, اسٹرینگولیشن ہے, گلا دبایا گیا یا زہر ہے, تو وہ اس کو ریفر کر سکتا ہے آٹوپسی کے لیے اپنے جو قریبی وہاں کی ہاسپٹل ہے اس کے ایم ایس کو ریفر کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب یہ ہوا سلسلہ, ہمارے ہاں بہت سارے کیسز ایسے ہونے لگے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں لڑکیاں جل جاتی تھی اور عموماً بہویں جلتی تھی چولہے کے پاس کھڑی ہوئی اور کچن میں کام کرتے ہوئے. اور جب ایسے واقعات, پھر یہ بھی ہوا کہ یہ ایلیگیشن لگے کہ شوہر اپنی بیویوں کو جلانے لگے ہیں کہ جہیز کم لانے پر, یا اور بہت ساری وجوہات. تو پھر اس کے بعد 2001 میں ایک سیکشن ایڈ کیا گیا 174A. اس کے تحت یہ تھا کہ یہاں پر وہ جو وکٹم ہے وہ ابھی زندہ ہے, لیکن جب برننگ ہوتی ہے باڈی کی, تو جب اس کا ایک حصہ خاص تناسب زیادہ جل جائے تو وہ پھر اس کا بچنا ممکن نہیں ہوتا. وہ کچھ گھنٹے کا مہمان ہوتا ہے, کچھ دنوں کا مہمان ہوتا ہے, ایون کچھ ہفتوں کے بعد بھی اس کی باڈی خود بخود اندر پوائزن پیدا کرتی ہے, اس کی جلی ہوئی سکن پوائزن پیدا کرتی ہے, اور کے قابل ہے. تو یہ ایک ایڈ ہوا. لیکن جو ہمارا سبجیکٹ ہے ایکسہومیشن یا قبر کشائی, یہ کب کی جاتی ہے؟ اگر آپ حالات دیکھیں تو میں ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں آپ کو. میں ایک کسی ضلع میں ان دنوں ایڈیشنل سیشن جج پوسٹڈ تھا, تو میرے پاس جب میں وہاں گیا, میں نے جوائن کیا, تو ایک مرڈر کیس کا چالان پینڈنگ تھا. اس میں بہت واقعات جو عجیب و غریب تھے وہ یہ تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے بڑی خواری کے بعد, پہلے وہ کہیں مجسٹریٹ صاحب کے پاس بھاگتی رہی, پھر وہ جو ڈسٹرکٹ کورٹ میں پھرتی رہی کہ میرے جو بچہ ہے اس کو میری بہو نے قتل کر دیا ہے, زہر دے کر اسے مار دیا ہے, تو وہ نہیں چاہتی تھی اس کے ساتھ مزید رہنا, تو اس کی قبر کشائی کرائی جائے. تو قبر کشائی نہیں ہو رہی تھی, تو ہوا یہ کہ پھر وہ کہیں کسی طریقے سے وہ بوڑھی عورت اس واقعے کے 3 سال کے بعد وہ ہائی کورٹ پہنچی. ہائی کورٹ میں وہ پیش ہوئی اور اس کی پٹیشن پر آرڈر کیا گیا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو, جو اس ڈسٹرکٹ کے تھے, کہ آپ اس میں ضروری کاروائی کریں اور اس کی درخواست سنیں. تو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے پھر اس کو سنا اور مجسٹریٹ صاحب کو آرڈر کیا کہ قبر کشائی کی جائے. یہ قبر کشائی 3 سال کے بعد ہوئی, اور جب قبر کھولی گئی تو اس میں صرف اس کے سر کے بال موجود تھے, باقی تمام جسم جو تھا وہ ختم ہو چکا تھا, ایون ہڈیاں بھی اپنا وجود کھو چکی تھی. جو سر کے بال تھے ان کا جب کیمیکل انالیسس کیا گیا, دیکھا گیا, تو اس میں جو آرسینک کی مقدار جو نیچرلی ہمارے یہاں ہوتی ہے وہ اس سے 3 گنا زیادہ آرسینک پایا گیا تھا, سنکھیا جیسے ہم کہتے.
تو یہ شہادت تھی کل کہ اس کے بالوں میں سنکھیا 3 گنا زیادہ پایا گیا تھا عام مقدار سے، اور اس کے بعد پھر چلان کر دیا گیا اس کی وڈو کو اور اس کے الیجڈ ایک پیرامر کو، اور یہ کیس چلا۔ اس میں جو سب سے کمال بات ہوئی جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں، وہ اس کی رپورٹ تھی مجسٹریٹ صاحب کی تیار کرتا، اور وہ مجسٹریٹ صاحب کا مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کو لیور سیروسس ہو گیا تھا، ہیپیٹائٹس کا ایک معاملہ تھا، اور وہ اپنی ڈیتھ سے 1 ہفتہ پہلے، میں نے وہ کورٹ میں آنے کے قابل نہیں تھے، بہت کمزور تھے، تو میں نے چاہا کہ میں ان کے گھر تک کمیشن بھیج کے ان کی ریکارڈ کروا لوں سٹیٹمنٹ، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ خود آئیں گے کورٹ میں۔ تو وہ ویل چیئر پر بیٹھ کر مجسٹریٹ صاحب وہ کورٹ میں آئے، ان کی اردو میں لکھی ہوئی رپورٹ تھی، اور وہ رپورٹ انہوں نے آ کر اپنی انڈورس کی، اور ہر سوال کے بعد اور ہر جملہ بولنے کے بعد ان کا سانس پھول جاتا تھا خاصا۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ وہ کون سی کیفیت میں انہوں نے بیان دیا، اور جب ان پہ جرا ہوئی تو انہوں نے اتنے، جسے کہتے ہیں نا کہ فم طریقے سے اس جرا کو فیس کیا، اور جو چیز اس رپورٹ کو ہٹ کر سکتی تھی ہر اس چیز کا انہوں نے اس میں خیال رکھا تھا۔ اب وہ چیزیں کیا ہیں ان پر ہم بات کریں گے۔ تو انفارچونیٹلی جب وہ بیان دے کر گئے تو 1 ہفتے کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن مجھے اپنے پورے کیریئر میں، چاہے ایڈیشنل سیشن جج کے طور پر چاہے سیشن جج کے طور پر، اس جیسی ایک کمپریہنسو رپورٹ قبر کشائی کی دوبارہ دیکھنے میں نہیں ملی۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ایک تو جب درخواست آتی ہے قبر کشائی کی، وہ کیسے ہونی چاہیے، وہ اس پہ مجسٹریٹ صاحب کیسے موو کریں، اور پھر آگے قبر کشائی کے لیے پہلے لوازمات کون سے ہیں، قبر کشائی کے دن کیا کچھ امور سر انجام دینے ہوتے ہیں مجسٹریٹ صاحب نے، اور اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرف ابھی ہم چلتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ آپ بور تو نہیں ہو رہے گفتگو سے، یا گفتگو ٹھیک چل رہی ہے کیا؟ آپ کے جو چہرے مجھے لگ رہے ہیں کہ اس میں کچھ تو سمائلنگ ہیں اور کچھ بالکل مرکوز ہیں، تو میرے خیال میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ اچھا، اس میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسہومیشن یا قبر کشائی کی درخواست اگر کسی مجسٹریٹ صاحب کے پاس آتی ہے تو مجسٹریٹ صاحب نے اس میں کیا دیکھنا ہوتا ہے؟ مجسٹریٹ صاحب نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں یہ درخواست ان کے پاس کسی عدالت بالا نے مارک کر کے بھجوائی ہے، یا کوئی از خود لے کر آ گیا ان کے پاس، یا ایف آئی آر ہوئی ہے، یا ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ بات وہی ہوتی ہے کہ ہم نے سچ کو انارتھ کرنا ہوتا ہے، اس سچ تک پہنچنا ہوتا ہے کہ وہ سچ ہے کیا جس کی وجہ سے قبر کشائی ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جو سب سے اہم بات کہ یہ کرے گا کون قبر کشائی، کون سے مجسٹریٹ صاحب کریں گے۔ اگر یہ آپ کے پاس آرڈر آیا ہو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کی طرف سے، ہائی کورٹ کی طرف سے، یا کسی اور عدالت بالا کی طرف سے، تو پھر وہی مجسٹریٹ صاحب کریں گے کہ جن کے ذمے وہ لگائی گئی ہے کہ انہوں نے وہ کرنی ہے، قبر کشائی کرنی ہے۔ اور اگر اس میں ایف آئی آر ہو چکی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر ایف آئی آر ہو چکی ہے تو پھر یہ ہوگا کہ جن کے علاقے میں، جن مجسٹریٹ صاحب کے علاقے میں وہ قبر واقع ہے تو وہ کریں گے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ
قبر کسی اور جورسڈکشن میں ہو اور جو ہو ایف آئی آر کسی اور اس میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو ایک واقعہ یاد ہوگا جس کی میں نے ابھی مثال دی تھی کہ ایک ہماری تفتیشی ایجنسی کے ایک آفیسر نے خودکشی کر لی تھی، تو اس پر ان کا جو تھا انہوں نے خودکشی کی یا ان کا مرڈر ہوا، وہ فرض کریں اسلام آباد میں ہوا اور فرض کریں کہ ان کی جو تدفین تھی وہ ہوئی بہاول نگر میں ہوئی، تو اس میں ایک درخواست ان کا ادھر بھی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن ہوا تھا، جو متوفی تھے یا مقتول تھے، لیکن ان کے والد صاحب نے بہاول نگر کے مجسٹریٹ صاحب کو درخواست دی جہاں قبر واقع تھی کہ آپ ان کی قبر کشائی کروائیں، مجھے شبہ ہے کہ پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے اسلام آباد میں ان تمام وجوہات کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ جو ان کی ڈیڈ باڈی پر میں نے اپنے بیٹے کو اور جو تھے غسل دینے والے صاحبان انہوں نے اس کی باڈی پر نشانات دیکھے، ان کے پاس ان کی گردن پر نشانات کی تصویریں بھی تھیں جن کے بارے میں پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن میں کچھ تذکرہ نہیں کیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ نشانات ہیں اور ان نشانات کی بنیاد پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ دیکھا جائے کہ اس کا جو قتل ہے وہ اس کو لٹکائے جانے سے پہلے ہوا ہے۔ تو اس پر جو بہاول نگر کے مجسٹریٹ صاحب تھے انہوں نے وہ درخواست کی سماعت سے معذوری ظاہر کی اور انہوں نے اس کو انٹرٹین نہ کیا، تو پھر وہ گئے بہاول نگر کے سیشن جج صاحب کے پاس، تو انہوں نے بھی اس کو انٹرٹین نہ کیا، پھر وہ گئے اسلام آباد میں، اسلام آباد میں گئے تو وہاں کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کو درخواست دی، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے وہ مارک کر دی ان مجسٹریٹ صاحب کو کہ جن کے علاقے میں وہ ایف آئی آر درج ہوئی تھی، تو ان مجسٹریٹ صاحب نے وہ درخواست انٹرٹین کی اور اس کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر کو بھجوایا ود دی ریکویسٹ کہ جناب آپ اس کی قبر کشائی کا بندوبست کروائیے اور یہ درخواست سونپیے۔ تو جو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بہاول نگر تھے، یہ میں پرزیوم کر رہا ہوں، انہوں نے پھر ان مجسٹریٹ صاحب کو درخواست بھجوائی جن کے ایریے میں وہ قبر واقع تھی، تو انہوں نے اس درخواست کو انٹرٹین کیا۔ اب درخواست آئی تھی وہ ایک پراپر چینل سے، تو انہوں نے پھر اس کی قبر کشائی کروائی، اس کی دوبارہ آٹوپسی ہوئی، تو اس طریقے سے یہ چلا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہ آپ کے پاس درخواست آئے کسی عدالت بالا کی طرف سے مارک ہو کر، تو جس کے نام سے آئے وہی مجسٹریٹ صاحب قبر کشائی کریں گے۔ اگر ایف آئی آر ہو چکی ہے تو وہ علاقہ مجسٹریٹ صاحب جن کے علاقے میں ایف آئی آر ہوئی ہے، اور اگر قبر ان کی جورسڈکشن سے باہر ہے تو ان کے پاس جائے گی جن کے ہاں ایف آئی آر ہوئی، اور وہ اس ضلع کے وہ بھیجیں گے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو کہ جہاں گریو واقع ہے کہ آپ ان کی قبر کشائی کرائیں، اور اگر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی، اگر کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی تو وہاں پر ہوگی قبر کشائی، وہ مجسٹریٹ صاحب امپاورڈ ہوں گے، ان کو جورسڈکشن ہوگی کہ جن کے جورسڈکشن میں قبر واقع ہوگی، چونکہ ایگزمیشن کے لیے ایف آئی آر کا ہونا ضروری نہیں ہے، ایگزمیشن کے لیے ڈیلے کوئی معنی نہیں رکھتی کہ اس میں اتنا عرصہ ہو گیا، اس میں اتنا عرصہ ہو گیا، اس میں اتنا عرصہ ہو گیا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس میں نہ یہ اس میں کسی چیز کی اہمیت ہے کہ درخواست کون دے، حتیٰ کہ ایک اجنبی وہ بھی متعلقہ عدالت میں مجسٹریٹ صاحب کی آ کر درخواست دے سکتا ہے کہ مجھے شبہ ہے کہ جو فلاں شخص کو
رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا ہے اس کے گھر والوں نے. مجھے شبہ ہے، میں ہمسایہ ہوں یا میں ویسے جانتا ہوں، میں اس شہر کا رہنے والا ہوں، کہ اس کو جائیداد کے تنازع پر مار دیا گیا ہے، یا اس کو اس کے بچوں نے اس کا گلا دبا کے مار دیا ہے اور خود ہی دفن کر دیا ہے کہ یہ بابا مرے گا تو آگے پراپرٹی تقسیم ہوگی. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ کوئی آنر کلنگ کا کوئی معاملہ ہے، تو وہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں کہ جہاں وہی لوگ ملوث ہوتے ہیں کہ جن کے ذمہ کفن دفن کرنا سماجی طور پر جن کی ذمہ داری ہوتی ہے یا مذہبی طور پر جن کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں مجسٹریٹ صاحب کے لیے اگر ان کے پاس درخواست میں یہ لکھا گیا ہے کہ اس میں کافی مواد ہے شبے کا. ایک اور اہم بات کہ اس قسم کی درخواست میں اس کا نام بھی لکھنا ضروری نہیں ہے کہ جس پہ قتل کا شبہ ہے. یہ نہیں لکھا جائے گا جی فلاں نے مجھے شبہ ہے فلاں نے مرڈر کیا. صرف شبہ ہے کہ اس کی جو ڈیتھ ہے وہ ان نیچرل ہے، اس کی ڈیتھ وہ مسٹیریس ہے، اس کو مارا گیا ہے، اس کو قتل کیا گیا ہے. صرف یہ ایسٹیبلش کرنا پریما فیسائی جو درخواست گزار ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے اگر اس نے ایسٹیبلش کر دیا ہے کہ آپ جو ایف آئی آر کا کمپلیننٹ ہے اس کو بھی سنیں یا کوئی ایویڈنس ریکارڈ کریں. لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو اس سے اعتراض کیا جائے، اپرچونٹی دی جائے کہ اگر کمپلیننٹ جو ایف آئی آر کا ہے اس سے ہٹ کے درخواست گزار ہے اور اس میں جو انہوں نے نام بھی مینشن کر دیے ہیں کہ مجھے شبہ ہے کہ ان لوگوں نے اس کو مرڈر کیا ہے، تو پھر ضروری ہے مجسٹریٹ صاحب کے لیے کہ وہ ایک نوٹس کریں ایس ایچ او کو اور اس سے کہیں کہ اس واقعے کا ریکارڈ میرے پاس لائیں. اب ہوگا کیا، چونکہ قتل تو اسٹیبلش نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تھانے پہ صرف اس کی رپورٹ مرگ بنائی گئی ہو انڈر سیکشن 174 پولیس والے بنا دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو وہ بھی نہیں ہوتی. تو صرف ایس ایچ او کو انفارم کرنا کہ آپ معلومات کر کے آؤ، اس کے بارے میں کوئی ریکارڈ ہے، اس کے بارے میں کوئی چیز ہے تو آپ اسے میرے پاس پیش کریں. صرف جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صرف یہ اسٹیبلش کرنا درخواست گزار کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ ڈیتھ مسٹیریس سرکمسٹانسز میں ہوئی ہے. میں پھر جو لفظ استعمال کر رہا ہوں درخواست گزار استعمال کر رہا ہوں. درخواست گزار وہ ہے جس نے قبر کشائی کے لیے درخواست دی. کمپلیننٹ وہ ہے جو ایف آئی آر جس نے درج کروائی یا جس میں ابھی ایف آئی آر نہیں ہوئی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ واقعہ کچھ اور قسم کا ہوتا ہے اور اس کو رنگ کچھ اور دیکھ کر بنا دیا جاتا ہے. مجھے یاد ہے میں پنجاب کے ایک ریموٹ ڈسٹرکٹ میں پوسٹڈ تھا، تو وہاں پر بھی اس قسم کا واقعہ ہوا کہ لوگ اپنی دشمنیاں چکانے کے لیے کس طریقے سے اپنے بچوں سے اور اپنے بڑوں بزرگوں سے ان کی جان سے کھیلتے ہیں. کہ وہاں پر ایک آدمی تھا جس کا جھگڑا تھا وہ وٹ کا جسے کہتے ہیں یا اپنے دشمنوں سے، اور وہ اس کی نگاہ 2-2.5 کنال زمین پر بھی تھی کہ جو اس راستے کو یا اس بننے کو سیدھا کرنے سے اس کے حصے میں آتی تھی. تو اس نے کیا کیا، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اس کو پھنسائے. اس کی بیٹی تھی کوئی 7-8 سال کی، اس کو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا. اپنی اس بیٹی کو اس نے گلا دبا کر مار دیا اور اس کی لاش اٹھا کر اس زمین کے قریب ایک اندھا کنواں تھا وہاں پھینک دی. اور 3-4 دن کے بعد وہ لاش برآمد ہوئی. جب شور وغیرہ مچایا گیا تو اس نے اس کے بعد ان سے قتل کا پرچہ ہو گیا. اچھا، اس میں اٹاپسی کی گئی. اٹاپسی میں بھی اس نے جس طریقے سے ہوتا ہے کہ اس نے کور کرانے کی کوشش کی کہ یہ ڈیتھ ہے، یہ کب کی ہے اور وہ بخار تھا یا اس سے ڈیتھ ہوئی یا جب گلا دبا کے مارا گیا تو کیا تھا. یہ اس قسم کے معاملات تھے جس میں بہت سارے مسٹریز تھی.
الٹیمیٹلی اس نے صلح کی اس سے جس پر انہوں نے الزام لگا دیا تھا، اور اس کے بدلے میں اس نے 2.5 کنال زمین لے لی اور اپنا بننا بھی سیدھا کر لیا۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں نے ایک چھوٹی سی ایک ڈاکومنٹری دیکھی ایک ملک کی، ہمارے ہمسائے میں ہے، وہاں پر لوگ اپنے بوڑھے لوگوں کو جن کی عمر 80-90 سال سے اوپر ہو جاتی ہے اور ان کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کے سر پکڑ کر ان کو دیوار سے ٹکرا کر ان کا گلا دبا کر ان کو مار دیتے ہیں۔ تو جب گھر کے لوگ ہی موت کا سبب بنے تو پھر اس قسم کی جو قبر کشائی ہے یا دوسرے معاملات ہیں، پھر یہ معاشرے کی ذمہ داری بن جاتے ہیں کہ معاشرے میں سے کوئی اٹھے، معاشرے میں سے کوئی سامنے آئے اور وہ بتائے کہ جو فلاں شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے یہ مسٹیریس اس لیے اس کے گھر والے ملوث ہیں یا باہر والے ہیں یا کون ہیں۔ تو یہ قانون کی یہ دفعات ضابطہ فوجداری کی یہ اس کا سارا احاطہ کرتے ہیں۔ ہم آپ آگے چلتے ہیں کہ میں نے صرف آپ سے عرض کیا کہ درخواست گزار کے لیے اس واقعے سے متعلقہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، وہ محض ایک اجنبی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایف آئی آر کا کمپلیننٹ بھی نہیں ہو، چاہے ہے یا نہیں ہے، چاہے کہیں ایف آئی آر ہوئی بھی ہے یا نہیں بھی ہوئی ہے، صرف وہ آ کر ایسٹیبلش کرے کہ یہ مجھے شبہ ہے اور شبے کی یہ وجوہات ہیں۔ تو مجسٹریٹ صاحب فوری سے پہلے اس کا ایک سرسری بیان لکھیں گے، جسے کسری سٹیٹمنٹ کہا جاتا ہے۔ سٹیٹمنٹ درخواست گزار کا لکھنے کے بعد پھر وہ کریں گے کہ ایس ایچ او سے رپورٹ طلب کریں کہ آپ کے پاس اس واقعے سے متعلق کوئی ریکارڈ ہے، آپ کے علم میں یہ بات آئی، آپ نے کوئی رپورٹ مرگ بنائی یا آپ اس میں کچھ آگے چلے۔ ایس ایچ او کے لیے ایک ڈیٹ رکھی جائے گی کہ فلاں ڈیٹ کے آؤ، اور باقی وہ لوگ اگر کسی آدمی کا نام اس نے بطور مشتبہ کے جس پہ شبہ ہے درخواست میں لکھا ہے تو کورٹ انہیں بھی طلب کرے گی اسی ڈیٹ کے لیے۔ اور اس میں ایک بات لازم ہے کہ بہت چھوٹی ڈیٹ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ اس میں آگے چل کر کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہت مختصر ڈیٹ رکھی جانی چاہیے، آج کل پرسوں والی بات ہونی چاہیے، اور اس میں ان کو لوگوں کو بلا کر ان کا بیان لکھنا چاہیے اور پھر آرڈر کرنا چاہیے جس میں آپ اپنی وجوہات لکھیں مختصر، اور اس میں اگر آپ درخواست منظور کرنے جا رہے ہیں اور آپ قبر کشائی کا آرڈر کرنے جا رہے ہیں تو قبر کشائی کی ڈیٹ بھی اس میں مینشن کر دیجئے کہ کس وقت اور کون سے دن کو ہوگی۔ آج اگر آپ نے آج یہ درخواست ڈیسائیڈ کی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ یہ قبر کشائی ہونی چاہیے، تو بجائے اس کے کہ بعد میں لوگ آ کر آپ کو درخواست دیں کہ جناب اس میں کوئی ڈیٹ مقرر کریں، تو اسی آرڈر میں آخر میں آپ کو ڈیٹ بھی مقرر کر دیں کہ یہ 2 دن بعد ہوگی، 3 دن بعد ہوگی، 4 دن بعد ہوگی، اور فلاں ڈیٹ کو یہ قبر کشائی ہوگی اور فلاں وقت ہوگی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے ہاں جب یہ اس قسم کی درخواستیں آتی ہیں قبر کشائی کی، تو میرا جو تجربہ رہا فیلڈ کا بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے اجازت سے، تو میں نے دیکھا کہ عام طور پر ایسی درخواستوں میں کہ جن سے کسی سے مشاورت کرنی پڑے، کسی کلیگ سے پوچھنا پڑے، یا جس میں ہم کلیئر نہیں ہوتے، تو ہم اس درخواست کو پینڈنگ کرتے جاتے ہیں، لٹکاتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس سے بھی وہ انصاف کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، یا وہ مقصد جو ضابطہ فوجداری بنانے والوں نے یہ 174 سے 176 تک رکھا یا 176 میں قبر کشائی کے بارے میں رکھا، تو وہ سارا کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی ایک لیڈی ڈاکٹر کے بارے میں، مرحومہ جن کے بارے میں شبہ ہے، کس طریقے سے وہ درخواست وہ پینڈنگ سے پینڈنگ اور آگے سے آگے اور آگے سے ڈیٹس چلتی جا رہی ہیں، اور اس سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈیفیٹ ہوتا ہے، جسٹس ڈیفیٹ ہوتا ہے۔ جب آپ درخواست منظور کر چکے، اس میں آپ ڈیٹ کا تعین کر چکے، تو اسی روز آپ اس پہ کچھ اور کام کرنے ہوتے ہیں جو بہت ضروری ہوتے ہیں۔
وہ کام یہ ہے کہ آپ ایک تو سیشن جج صاحب کو باخبر کریں کہ جناب یہ میں نے آرڈر پاس کیا ہے اور میں نے اس کی کاپی بھجوائی ہے کہ اس میں میں نے قبر کشائی کروانے کا حکم دیا ہے اور قبر کشائی فلاں ڈیٹ کو ہوگی. اچھا اس میں سیکنڈلی کیا ہوگا؟ سیکنڈلی آپ یہ کریں گے کہ ایس ایچ او کو آرڈر کریں گے, اس کو نوٹس بھیجیں گے کہ میں نے فلاں ڈیٹ رکھی ہے قبر کشائی کے لیے, تو آپ نے قبر پر پیرا لگوانا ہے. اب قبر پہ پیرا کس بات کا؟ قبر کشائی کی درخواست کا منظور کر لیا جانا بڑا آسان ہے. اصل بات ہے اس قبر کی شناخت کہ جو قبر کشائی آپ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ اسی شخص کی یا اسی خاتون کی یا اس بچے کی قبر ہے جس میں اس کو دفن کیا گیا تھا. ہوتا کیا ہے کہ اگر یہ قبر کشائی کے معاملات کو ڈیلے کیا جائے, ان میں تاخیر کی جائے, تو جو لوگ اس میں ملوث ہوتے ہیں وہ یا تو قبر سے باڈی ریموو کر دیتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو قبریں عام طور پر کچی ہوتی ہیں اور ایک دفعہ دفن کر کے آنے کے بعد لوگ دوبارہ بمشکل کہیں جاتے ہوں گے, اور قبرستان تو بعض اوقات ایسی زمینوں میں بنائے جاتے ہیں جن میں کلر ہوتا ہے, جن میں شور ہوتا ہے, نمک ہوتا ہے, تو ان میں تو ویسے ہی ان کے نشان مٹنا شروع ہو جاتے ہیں. کس کو یاد رہتا ہے کہ یہاں پر 2 مہینے پہلے یا 6 مہینے پہلے کس کی قبر تھی؟ تو قبر کی شناخت اور اس پر پھر پیرا لگوانا کہ جب آپ نے آرڈر کیا ہے اس دوران اس میں سے ڈیڈ باڈی ریموو نہ کر دی جائے. لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ وہاں سے وہ باڈی نکال کر اس کی بجائے کسی اور باڈی کی باقیات ڈال دی جاتی ہیں. اگر 2-3 سال گزر چکے ہیں یا 6 مہینے گزر چکے ہیں یا 7 مہینے گزر چکے ہیں تو باڈی تو ڈیکمپوزڈ ہو گئی اس کی, تو ہڈیاں کہیں اور سے اٹھائیں اسی میں اور اس میں ڈال دیں جن میں کوئی اثر نہیں تھا, اور جب اس کی اٹاپسی ہوگی یا اس کو دیکھا جائے گا تو کہیں گے جناب اس میں تو کوئی نہ کوئی زہر تھا نہ کچھ تھا, اور اس کی ساری وہ ایکسرسائز جو ہوئی وہ فیوٹائل ہو جاتی ہے, بے اثر ہو جاتی ہے. تو اس لیے فوری طور پر آپ ایس ایچ او کو کہیں گے کہ وہ وہاں پر پیرا لگائے قبر کی مناسب شناخت کے بعد. اور شناخت کون کرتے ہیں؟ اس قبرستان کے مجاور, اس قبرستان میں تدفین کرنے والے لوگ, اس قبرستان کے نگران, اگر وہ دیہاتی علاقہ ہے تو دیہاتی علاقے کا نمبردار, دیہاتی علاقے کے جو مولوی صاحب جو جنازہ پڑھاتے ہیں جنہوں نے اس کی تدفین پر کھڑے ہو کر دعا بھی کی تدفین کے بعد, تو وہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ قبر اس کی کون سی تھی. قبر پر پیرا لگوا دینا. پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اور خط لکھیں گے, وہ میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو ہوگا جو آپ کے علاقے کا ہوگا, ایم ایس ہاسپٹل کو, تو اس میں سے بتائیں گے کہ آپ نے کون سا دن رکھا ہے قبر کشائی کا, کتنے بجے ہوگی, تاکہ وہ ایک بورڈ کانسٹیٹیوٹ کریں اور تاکہ وہ بورڈ جا کر اس کی ایگزیمیشن یا قبر کشائی کرنے کے بعد باڈی کی باقیات کا ملاحظہ کریں. اب یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ جب ایم ایس کو لکھا جاتا ہے تو اس میں پرپز نہیں لکھا جاتا کہ ایگزیمیشن کیوں کی جا رہی ہے. کیا ایگزیمیشن جو مجسٹریٹ صاحب ہیں انہوں نے پرپز نہیں لکھا اس میں کہ یہ ایگزیمیشن کس پرپز کے لیے کی جا رہی ہے. تو انہوں نے جو بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا میس نے, اس میں ڈی این اے کے سیمپل لینے والا ماہر ڈاکٹر کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ ڈاکٹر وہاں گیا جس نے صرف اٹاپسی کرنی تھی یا پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کرنا تھا. تو جب انہوں نے کھولا تو پھر پتا چلا کہ جناب یہ تو اس کی تو ڈی این اے وغیرہ کرنا تھا, اس کا کوئی بندوبست نہیں تھا. پھر یا وہ باڈی قبر بند کرنی پڑتی ہے یا پھر
وہ ڈیڈ باڈی یا اس کی باقیات باہر پڑی ہوتی ہیں اور پھر کسی ڈاکٹر کو بلایا جاتا ہے. تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنے کے لیے آپ جب ایم ایس کو چٹھی لکھیں گے تو اس میں ان باتوں کا تذکرہ ہوگا کہ یہ آپ کیوں کرنے جا رہے ہیں. ایک اور چٹھی لکھی جائے گی، وہ چٹھی لکھی جائے گی تحصیل میونسپل آفیسر کو، جو پہلے بلدیہ کے چیف آفیسر ہوتے تھے. تحصیل میونسپل آفیسر کو چٹھی بھیجیں گے آپ، اس میں کہیں گے کہ فلاں قبرستان میں فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ ایک قبر کشائی ہونی ہے، تو وہاں پر آپ کا جو عملہ ہے صفائی کا وہ ڈپیوٹ کریں، جو وہاں مدد کرے قبر کشائی کے وقت میں، قبر کھدوانے کے لیے یا بعد میں اس کی جگہ ہموار کرنے کے لیے، یا اس طور پر جو سینیٹری ورکرز کا وہاں پر ہونا ہے کسی بھی وجہ سے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ اس میں ہوتی ہیں لوازمات کہ جس روز آپ آرڈر کر رہے ہیں قبر کشائی کا، تو یہ ان کا آپ اسی روز کوشش کریں کہ یہ 4 لیٹر جاری کر دیں، جن میں سے ایک تو آپ نے نقل بھجوانی ہے سیشن جج صاحب کو، باقی 3 لیٹر ایس ایچ او کو، پی ایم او کو اور ایم ایس ہاسپٹل کو. یہ ہو گیا. اچھا، جس روز آپ نے پوسٹ مارٹم، جس روز آپ نے ایکزومیشن کے لیے یا قبر کشائی کے لیے اس روز آپ نے کون سے امور انجام دینے ہیں اور اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ بات اس کا ذہن میں رکھا جانا. جب آپ موقع پر پہنچیں تو جو لوگ وہاں موجود ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے وہ بلدیہ کے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل کے ہیں، چاہے وہ اس لوکیلٹی کے لوگ ہیں، اس میں مولوی صاحب ہیں، اس میں جنہوں نے اس کی تدفین کی، جنازہ پڑھایا، جو لوگ موجود ہیں، تو وہاں پر آپ کا جو عملہ ہے صفائی کا وہ ڈپیوٹ کریں، جو وہاں مدد کرے قبر کشائی کے وقت میں، قبر کھدوانے کے لیے یا بعد میں اس کی جگہ ہموار کرنے کے لیے، یا اس طور پر جو سینیٹری ورکرز کا وہاں پر ہونا ہے کسی بھی وجہ سے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ اس میں ہوتی ہیں لوازمات کہ جس روز آپ آرڈر کر رہے ہیں قبر کشائی کا، تو یہ ان کا آپ اسی روز کوشش کریں کہ یہ 4 لیٹر جاری کر دیں، جن میں سے ایک تو آپ نے نقل بھجوانی ہے سیشن جج صاحب کو، باقی 3 لیٹر ایس ایچ او کو، پی ایم او کو اور ایم ایس ہاسپٹل کو. یہ ہو گیا. اچھا، جس روز آپ نے پوسٹ مارٹم، جس روز آپ نے ایکزومیشن کے لیے یا قبر کشائی کے لیے اس روز آپ نے کون سے امور انجام دینے ہیں اور اپنے ذہن میں کیا رکھنا ہے، یہ بہت اہم ہے. یہ بات اس کا ذہن میں رکھا جانا. جب آپ موقع پر پہنچیں تو جو لوگ وہاں موجود ہیں، چاہے وہ پولیس کے ہیں، چاہے وہ بلدیہ کے ہیں، چاہے وہ ہاسپٹل کے ہیں، چاہے وہ اس لوکیلٹی کے لوگ ہیں، اس میں مولوی صاحب ہیں، اس میں جنہوں نے اس کی تدفین کی، جنازہ پڑھایا، جو لوگ موجود ہیں، ان تمام کی آپ نے حاضری لگانی ہے. اور حاضری اس طرح لگانی ہے کہ ان کا نام، ان کی ولدیت اور ان کے ساتھ ان کا وہاں پر کیا، اگر کسی کا کوئی رینک ہے، کوئی مؤذن ہے، کوئی امام مسجد ہے، یا کوئی کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، ڈاکٹر ہے، پیرامیڈیکل سٹاف ہے، جو بھی ہے اس کا آپ نے رکھنا ہے. اور ان کی حاضری جب آپ کر رہے ہیں تو ایک اٹینڈنس شیٹ پر ان کے سائن بھی آپ کروائیں. یہ مور اوور نہیں ہے، یہ آپ کو بہت ساری باتوں سے جو کراس ایگزامینیشن میں کی جاتی ہیں اور جن باتوں پر وکلاء صاحبان اس رپورٹ کو ڈاؤٹ کرتے ہیں، تو پھر وہ ڈاؤٹ اس میں ادا نہیں کر سکتے. اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر آپ آ جائیں قبر کی شناخت پر، جو میں نے پہلے آپ نے عرض کیا تھا. اب ان لوگوں کو بلائیں کہ جو آپ کے سامنے قبر کو شناخت کر رہے ہیں، ان کے نام لکھیں، ان کا بیان لکھیں کہ جس پہ وہ بتائیں کہ وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں،
تدفین ان کے سامنے ہوئی تھی اور وہ اپنے پورے یقین سے کہتے ہیں کہ یہی قبر تھی جس میں مرحوم کو یا مقتول کو یا متوفی کو دفنایا گیا تھا. اور یہ بیان لکھنے کے بعد نیچے ان کے آپ نشان انگوٹھا اور دستخط اور ان کے جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ ہے اس کا نمبر بھی آپ ضرور لکھیں گے، اور اگر ممکن ہو تو ان کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی کاپی بھی آپ اس کے ساتھ انیکس کروا دیجیے. اس کے بعد جو گورکن تھا جس نے وہ قبر کھودی اور متوفی کو اس میں دفن کیا، اگر وہ گورکن دستیاب ہے تو اس گورکن کا نام، اس کا ولدیت، اس کی ذات، اس کا بیان جو قبر کی شناخت کے سلسلے میں ہوگا، اور اس کے بعد اس کا اسی طرح نشان انگوٹھا، اس کے دستخط اگر کر سکتا ہے تو، اور اس کا شناختی کارڈ کا نمبر اور اس کی کاپی. اور اسی طرح امام مسجد اور جنازہ جب پڑھا گیا مقتول کا، متوفی کا، مرحوم کا، تو جنازے میں اگر اس کے پارٹیسپینٹ میں سے کوئی موجود ہے تو اس کا بھی آپ بیان لکھ سکتے ہیں، تاکہ وہ جو شناخت قبر کی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ ڈیفنس کونسل جو ہوتے ہیں وہ میکسیمم جرا کرتے ہیں اور ڈاؤٹ کریٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں اپنی اس رپورٹ کو اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے، ویریفائی کرنے کے لیے بطور گواہ جاتے ہیں، تو آپ پہ میکسیمم جو سوال کریں گے ڈیفنس کونسل وہ اسی بات پر کریں گے کہ آپ نے یہ کیسے پتا یہ قبر اسی کی ہے یا قبر اسی کی نہیں تھی، آپ نے کیا کیا تدابیر کی، کس کس کے بیان لکھے، آپ نے فلاں کا بیان کیوں چھوڑ دیا. اس کے بعد جب یہ بیانات ہو جاتے ہیں تو پھر باڈی کو قبر سے باہر نکالا جاتا ہے. باڈی اگر وہ باڈی ہے، اگر وہ ڈیکمپوز ہو چکی ہے تو اس کے باقیات کیا ہیں، کیسے ہیں، تو اس کی تصاویر بنائی جاتی ہیں. اور پھر اگر وہ باڈی ڈیکمپوز نہیں ہوئی یا اس کی اور کوئی شناختی علامت ہے، فرض کریں اس کے جبڑے میں سے کوئی دانت ٹوٹا ہوا تھا، یا جیسے پہلے لوگ کوئی دانت اگر ٹوٹ گیا تو سونے کا دانت لگوا لیا یا چاندی کا لگوا لیا، یا اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، یا اس کے فریکچر تھا ٹخنے پر، اس کا فریکچر تھا اس کی ران کی ہڈی کا، تو یہ وہ علامتیں ہیں جس سے اس کے ورثاء ہیں وہ شناخت کرتے ہیں کہ یہ واقعی یہ جو ڈیڈ باڈی یا اس میں سے جو باقیات نکلی ہیں یہ باقیات اسی کی ہیں. اور پھر جن لوگوں نے اس کی باڈی کو شناخت کیا، میں باڈی پھر وہی احتیاطاً کہہ رہا ہوں، باڈی ہے یا باقیات ہے، کہ جن لوگوں نے ان کو شناخت کیا تو ان لوگوں کے بیانات. اس کے بعد جو سیمپل لیے جاتے ہیں ان کو موقع پر ہی سیل کروانا وہ بھی مجسٹریٹ صاحب کی ذمہ داری ہے. ڈاکٹر صاحب سیل کریں گے جو لے رہے ہیں، لیکن ان کو موقع پر سیل کروانا وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر یہ قبر کشائی کی گئی ہے جسٹ فار دی پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن، تو اس میں جو سیمپل لیے جاتے ہیں وہ قبر کی مٹی، قبرستان کی مٹی. اب آپ کہیں کہ جی یہ قبر کی مٹی اور قبرستان کی مٹی میں کیا فرق ہے؟ جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اگر اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی کرائم کمٹ ہوا ہے اور وہ جو باڈی ہے آپ کا آرڈر ہونے کے بعد یا آپ کے آرڈر ہونے سے 2 دن پہلے کہیں اور سے اٹھا کے، کسی اور قبرستان سے اٹھا کے وہاں ڈال دی گئی ہے اور وہ اصل باڈی ریموو کر لی گئی ہے، تو جو باڈی کے نیچے مٹی ہے اس میں اور جو قبرستان کی مٹی ہے ان دونوں میں فرق ہوگا. اگر اس کی باڈی کی نچلی جو ہے مٹی اور قبرستان کی مٹی اگر وہ ایک جیسی پائی جاتی ہے یا کمپیریٹیولی ایک جیسی پائی جاتی ہے، تو وہ پھر وہ جو امکان ہے کہ اس کی باڈی جو باقیات کہیں سے امپورٹ کر کے ڈالے گئے وہاں پر، تو وہ اس کے یہ شبہ ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر اس کا کفن سلامت ہے تو کفن کا ٹکڑا اس کا بھی سیمپل لیا جاتا ہے. اسی طرح اگر جو یہ ہے ایگزومیشن
یہ ہو رہی ہے 1 مہینے کے اندر اندر ہو رہی ہے تو سٹامک سلامت ہوتا ہے، تو سٹامک کا کوئی ٹکڑا، اسی طرح اس کا کوئی لیور کا ٹکڑا، جگر کا، تو جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس میں زہر کی مقدار یا کوئی اور چیز جو تھی وہ کتنی تھی یا کیا تھی۔ اور اگر یہ قبر کشائی ہوئی ہے ڈی این اے کی سیمپلنگ کے لیے تو اس کی سیمپلنگ بھی آپ کے سامنے ہوگی، اور آپ اس کو واچ کیجئے کہ جو ڈاکٹر سیمپلنگ کر رہا ہے تو اس کے لیے جو سیمپل ہوتا ہے دانت کا ہوتا ہے، سر کے بالوں کا ہوتا ہے، ہڈیوں کا ہوتا ہے، ناخنوں کا ہوتا ہے اور جبڑوں کا، عام طور پر یہاں سے سیمپلنگ اس کی جاتی ہے اگر ڈی این اے پرپس کے لیے کیا جا رہا ہے تو۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور اہم بات، جب یہ پروسیس ہو جاتا ہے نا تو آپ ڈاکٹرز کے بیانات لکھتے ہیں کہ کون ڈاکٹر تھے، ان کا عہدہ کیا تھا، آیا وہ میڈیکل افسر تھے، سینئر میڈیکل افسر تھے یا میڈیکل لیگل افسر تھے، تو وہ کون سے ہاسپٹل میں پوسٹڈ تھے، ان کا آپ لکھیں گے، ان کا سٹیٹمنٹ لکھیں گے، ان کا سائن کروائیں گے اور آپ اپنے بھی سائن کریں گے، اور ان کا بیان جو ہوگا کہ جو سیمپل کلیکٹ کیے ہیں وہ انہی ڈاکٹر صاحبان نے کیے ہیں، اور جیسا کہ آرڈرز میں ظاہر تھا مجسٹریٹ صاحب کے کہ آیا یہ پوسٹ مارٹم ایگزامینیشن کے لیے ہے یا یہ قبر کشائی کے لیے، اپنا ڈی این اے کے لیے ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ مجسٹریٹ سامنے جو بیان ہوگا ڈاکٹرز کا اس میں وہ اس کو اتھینٹیکیٹ کریں گے۔ پھر باڈی یا باڈی کی باقیات، یہ تمام کاروائی مکمل ہونے کے بعد اس کو پھر سے دفن کیا جائے گا۔ جب تدفین کی جاتی ہے تو پھر جن لوگوں کے سامنے وہ تدفین کی گئی ان کے بیانات آپ لکھتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں صاحب کے بعد جو باقیات تھے سیمپل لینے کے بعد اس میں ان کے سامنے تدفین کی گئی، اور پھر آپ اس کے نیچے ایک سرٹیفکیٹ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو پروسیڈنگز تھی یہ آپ کی موجودگی میں ہوئی، آپ کی پریزنس میں، اور یہ بیانات آپ نے لکھے اور نیچے سائن بھی آپ کے ہیں۔ تو یہ سارے عوامل ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ رپورٹ آپ تیار کرتے ہیں۔ جو بات میں بتانے والا تھا، جو میں نے پہلے چھوڑ دی تھی، وہ جو مجسٹریٹ صاحب اپنی ڈیتھ سے 1 ہفتہ پہلے لیور سیروسس کی تکلیف میں میرے پاس کورٹ میں تشریف لائے تھے، تو یقین جانے یہ جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں یا ہم نے سب کچھ اپنی باتوں میں لکھا ہے، اس میں بال برابر فرق نہیں تھا۔ انہوں نے اس طریقے سے رپورٹ تیار کی تھی، اتنی جامع رپورٹ کی تھی۔ انہوں نے قبر کی شناخت، انہوں نے باڈی کی شناخت، اور باڈی تو وہاں تھی نہیں، جو بال تھے، اور وہاں کا جو انہوں نے بلوایا 6 سال پہلے والا جو امام مسجد تھے ان کو فالج ہو چکا تھا، تو ان کو اٹھوا کے وہاں سے لایا گیا اور ان سے قبر کی شناخت کروائی گئی کہ یہ دیکھیں یہ قبر فلاں کی ہے، آپ انہیں جانتے تھے، اس جگہ انہیں دفن کیا گیا تھا۔ جو اس کی ماں تھی مقتول کی وہ وہیں موجود تھی، بوڑھی عورت تھی 70-75 سال کی۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ بینگ میجسٹریٹ جب آپ قبر کشائی کا آرڈر کرتے ہیں اور پھر آپ قبر کشائی کرتے ہیں تو یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ انصاف کے متلاشی یا انصاف کے لیے در در بھٹکنے والے کسی سائل کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جس طریقے سے ہم نے خدا کے روبرو ایک سچی گواہی دینی ہوتی ہے، تو یہ ایگزمیشن وہ کہ بہت ہی یہ پروسیس ناخوشگوار سا ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ انسان کی کیا اوقات ہیں اور انسان کس طریقے سے وہ جو عوامل ہیں کہ جس نے اسے قتل کیا، اور پھر وہ جو ہے نا کہ خون چھپا نہیں رہ سکتا، تو بہت ساری آپ کی زندگی میں ایسے موقع آئیں گے، آپ دیکھیں گے کہ کہاں کہاں اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ کو اس نتیجے تک پہنچا دیا، اور آپ کسی کے لیے انصاف کا باعث بنے، آپ کسی کے لیے سکون کا باعث بنے، آپ کسی کے لیے دنیاوی طور پر تشفی کا باعث بنے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر نیکی کیا ہو سکتی ہے۔ اس معاملے کو، قبر کشائی کے معاملے کو جب آپ جا رہے ہوں، جب آپ کر رہے ہوں،
اس کو جسٹ ایک روٹین مت لیجیے. یہ خدا کے نزدیک بہت بڑی گواہی ہے. سچ کی تلاش کے لیے آپ جا رہے ہیں, اور اگر آپ سچ ڈھونڈنے میں اور قاتل کو پکڑوانے میں, جس نے قتل کیا ہے, اور اگر کسی پہ قتل کا جھوٹا الزام ہے تو اس کی گردن چھڑوانے میں, اس کو بچانے میں پیا محمد و معاون ہو رہے ہیں, تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے. تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو, جو تقریباً 1 گھنٹے پہ ہوئی تھی. تو اس سلسلے میں میڈم ہما چغتائی صاحب آپ کو بتائیں گے. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ. میں چند سوالات, کافی سارے سوالات کے آپ نے جواب دے دیے ہیں. کچھ سوالات ایسے تھے جو میں ذکر کرنا چاہتی ہوں. ایک تو جورسڈکشن کا معاملہ اٹھایا گیا سر, کہ جو میں نے کیا سر وہ یہ تھا کہ فار انسٹنس اگر سی ڈائڈ ان ڈسٹرکٹ اے بریڈ ان ڈسٹرکٹ بی, اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ سوال نمبر 1 ہے کہ میجسٹریٹ آف وچ ڈسٹرکٹ ول ڈیل ود دا ایپلیکیشن فار ڈس انٹرمنٹ. دوسرا یہ ہے کہ if magistrate of district A accepted the application of disinterment, who will disinter the grave, magistrate of the district A اور magistrate of district B. اسی سے جڑا ہوا ایک اور سوال یہ آیا تھا کہ if the offense is reported to be in one police station, body of deceased recovered from limits of another police station and is buried within the limits of third police station, which court is competent to entertain applications under section 176 if jurisdiction of all 3 police station lies with different courts. یہ سر یہ وہ اب پہلے تو یہ آ جاتا ہے جورسڈکشن کا معاملہ سر. یہ میں نے اس پہ بارے میں ڈیٹیل سے بتایا تھا, اور بلکہ میں نے اس سلسلے میں مثال بھی دی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ ایک پاکستان کے تفتیشی ادارے کے ایک افیسر, اس نے اس پہ الزام, اس پہ یہ تھا کہ اس نے خودکشی کی ہے یا قتل ہوا اس کا, تو یہ کون کرے. تو میں جورسڈکشن پہ اگر آپ چاہتے تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں. اسے دوبارہ پھر نہ بتائیں کیونکہ آپ بتا چکے ہیں. میں یہ ہوگا کہ اگر کیونکہ سر یہ اس میں ہے, اس کو ذرا دوبارہ سے سن لیں. تو وہ مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ پہلے بھی اسی طرح ہوا تھا کہ وہ پہلے سے سوال ڈالنے شروع کر دیتے ہیں, پہلے پریزنٹیشن سنتے نہیں ہیں, مطلب وہ جو ترتیب وائز چل رہی ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے بتا دیجیے. میں یہیں سے آیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں. میں نے پہلے کہا تھا اگر آپ مجھے صرف 2 منٹ دے دیں تو میں بات کروں. جی سر. کہ اس میں یہ ہے کہ بڑی سیدھی سی بات ہے. یہ میرے تمام میرے فیملی ممبر ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بچے ہیں, بھائی ہیں. تو میں ان کے صرف یہ کہتا ہوں کہ اگر درخواست آپ کو کسی ہائر اتھارٹی کی طرف سے مارک ہو کے آئے, یہ میرے لفظ تھے, سیشن جج صاحب مارک کریں, آپ کو ہائی کورٹ مارک کرے, جس کے نام مارک ہو کے آئے, چاہے وہ جورسڈکشن کا ہے یا نہیں ہے, تو وہ کرے گا. نمبر 1. ہیلو, میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی سر, آ رہی ہے. اچھا, اگر یہ ہے کہ اگر ایف آئی آر ہو چکی ہے, جی سر, اگر ایف آئی آر ہو چکی ہے اور پھر قبر کشائی مطلوب ہے, تو پھر وہ مجسٹریٹ درخواست کو انٹرٹین کرے گا, وہ انٹرٹین کرے گا جس کے ایریے میں ایف آئی آر ہوئی ہے, قبر والا نہیں, جس کے ایریے میں ایف آئی آر ہوئی ہے. اور اگر قبر اور ایف آئی آر 2 مختلف تھانوں میں ہیں, 2 مختلف اضلاع میں ہیں, 2 مختلف صوبوں میں ہیں ایون, جی سر, تو درخواست دینی پڑے گی وہاں پر جہاں پر ایف آئی آر ہوئی ہے. وہ مجسٹریٹ صاحب درخواست کو بھجوائیں گے ان سیشن جج صاحب کو کہ جن کے ضلع میں اس کی قبر ہے, ریکویسٹ کریں گے کہ جناب یہ درخواست انٹرٹین کی جائے کنسرن جن کے علاقے میں قبر ہے. تو وہ سیشن جج صاحب کے درخواست کو مارک کریں گے ان مجسٹریٹ صاحب کو کہ جن کے ایریے میں وہ قبر واقع ہے. تو یہ تو ہو گئی جہاں پر ایف آئی آر ہے. اور اگر ایف آئی آر نہیں ہے ابھی تک ہوئی اور بندے کو ویسے دفنا دیا گیا, بندی کو ویسے دفنا دیا گیا,
تو پھر صرف وہی مجسٹریٹ صاحب کریں گے کہ جن کے علاقے میں قبر موجود ہے. وہ ریکور کہاں سے ہوئی ہے کہاں سے نہیں ہوئی, اس پہ وہی رول لاگو ہوگا کہ اب جہاں پر ڈیڈ باڈی تو ان کی اسلام آباد سے ریکور ہوئی تھی, ایف آئی آر یہاں ہوئی, لیکن ان کا جو آبائی قبرستان تھا وہ کہیں جنوبی پنجاب میں تھا, تو وہاں پر ان کو دفنایا گیا. تو اسلام آباد میں درخواست دے کر وہ درخواست جنوبی پنجاب کے اس ڈسٹرکٹ میں مارک ہوئی اور پھر وہاں قبر کشائی ہوئی. تو یہ ایف آئی آر ہو چکی ہے, ایف آئی آر نہیں ہوئی اور اوپر سے مارک ہوئی, یہ اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہو گیا سر. دوسرا سوال ہے اور اس سے ملتے جلتے کافی سوال تھے, اور یہ میرے خیال میں وہ جو ڈاکٹر صاحبہ والا کیس ہے, خدا بخشے ان کو, اس سے ملتا جلتا ہے, اور کچھ اور بھی ایشوز اس طرح. ہلو سر, سوال سر تھوڑا پاز ہو گیا تھا, آپ کو سمجھ میں آیا؟ نہ میں مجھ تک آواز نہیں آئی آپ کی. اچھا ایسا ہے سر اس میں کہ اگر مطلب if whether exhumation can be allowed if heirs disallow it. دوسرا اس کے ساتھ ڈب ٹیلڈ ایک دو سوال ہے سر کہ can a stranger file an application even if the heirs are opposing it. ٹھیک ہے جی. اور یہ میری بات یہ آ جاتی ہے, یہ میری گفتگو کا پہلا جملہ تھا جی. وہ کہتے ہیں اگر اسٹرینجر کہے کہ نہیں, مطلب ہے کہ ایئرز چھوڑ دیں, مطلب ایئرز جو ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کرنا, مگر کیا کوئی اسٹرینجر الاؤ کر سکتا ہے, اپلیکیشن دے سکتا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ فیملی کہہ رہی ہے کہ اس نے سوئسائڈ کمٹ کیا ہے, مگر آئی او کہہ رہا ہے کہ نہیں جی سوئسائڈ نہیں ہے اور ایگزیمیشن کے لیے اپلائی کیا ہے. تو پھر میں نے یہ تمام باتوں کے جواب دیے. اچھا تو آپ یہ دوبارہ سنوا دیں, اگر پھر بھی کسی کو تشنگی ہو نا تو سوال نوٹ کر لیجئے گا. ریکارڈنگ دیکھ لیں. جی ہاں ریکارڈنگ دیکھ لیں گے, ان تمام باتوں کو میں نے کور کیا ہوا ہے. جی اور میں نے اسٹرینجر تو یہ ریکارڈنگ دیکھ لیں, اور میرے خیال انہوں نے لیٹ جوائن کیا ہوگا اس کو. سر بالکل, وہ میرے خیال میں شاید ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم رہ نہ جائیں, تو ہمارے ذہن میں یہ سوال پہلے سے تھا اس لیے ہم. اچھا پھر یہ ہے کہ when cause of death is admittedly known to be like poison for instance and postmortem was not conducted earlier, even then exhumation is necessary. مطلب وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا جی اس کو پوائزن تھا یا سانپ لڑ گیا تھا یا کچھ, تو پھر بھی ایگزیمیشن کی ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ جو نا کسی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے مرا ہو, ڈاکٹر اس کو برائب کر رہا ہو کہ یہ آپ کہہ دیں کہ اس نے زہر کھا لیا غلطی سے, یا اس کو فوڈ پوائزننگ ہو گئی اور وہ مرا ہو کسی ڈاکٹر کے غلط انجیکشن سے مرا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے نا. تو اٹاپسی لازمی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی سوال ہو نا تو وہ آپ ان سے انوائٹ کیجئے, ان تمام کے جواب میں اگلے اس میں سیشن میں دے دوں گا, یا جب ہم اپلوڈ کریں گے تو ساتھ لگا دیں گے. سر ایک دو کوسچنز ہیں جو فردر میں جناب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. جی ایک تو ہے کہ آفٹر پوسٹ مارٹم رپورٹ whether the application for exhumation can be allowed, یعنی کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ آلریڈی اویلیبل. جی بالکل بالکل. اس میں اگر اس کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے یا جسے کہ سیکنڈلائز کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اگر جو پہلی پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے وہ تمام اس میں تمام ڈیٹیل موجود ہے, وہ کمپلیٹلی کی گئی ہے, اور جو جس بات پہ وہ اپنا شبہ ظاہر کر رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے کہا نا کہ جو وہ اس انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو جس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس پہ تو اس کے والد کے پاس شبے کا جواز تھا کہ پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے جو اس کی گردن پہ نشانات تھے نا اس کا کہیں ذکر نہیں تھا, گردن کو دبائے جانے کا کوئی ذکر نہیں تھا, لیکن جو ان کے پاس تصویریں تھیں اس کو غسل دیتے ہوئے اس پر نشانات تھے, تو یہاں جواز بن جاتا ہے. اور میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ جو ایگزومیشن ہوتی ہے ہمیشہ یہ دوسرے پوسٹ مارٹم کے لیے جہاں پر پہلا نہ کیا گیا ہو یا پہلا ہو چکا ہو اور اس میں غلطیاں چھوڑ دی گئی ہوں. ایک ایسا واقعہ بھی تھا جس میں پہلے پوسٹ مارٹم میں
لکھ دیا گیا کہ اس کی جو ڈیتھ ہوئی ہے وہ کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے اتفاقی طور پر. یہ کر مجسٹریٹ صاحب کا کام کیا ہے کہ وہ شبے کو تولیں کہ وہ شبہ کتنا ہے, اس میں شبہ کنونسنگ ہے یا شبہ کنونسنگ نہیں ہے. اور یہ بھی میں نے عرض کیا پہلے کہ ہمارے ہاں اس قسم کے معاملات میں جس میں پرسرار موت ہوتی ہے عموماً گھر کے لوگ ملوث ہوتے ہیں. میں نے مثالیں بھی دی ہیں, جب کوئی بندہ بہت بڑی عمر کا ہو جاتا ہے اور مر نہیں رہا ہوتا, اس کے ورثاء جنہیں زمین چاہیے ہوتی ہے وہ اس کو مار دیتے ہیں. اور پھر آنر کلنگ کے معاملات آ جاتے ہیں. پھر دوسرے معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر کسی سے جان چھڑوانی ہے, کسی یار دوست سے یا کسی سے ویسے دوستی رہی, تو وہ معاملات بھی سامنے آ جاتے ہیں. تو وی آر لیونگ ان اے ویری کمپلیکیٹڈ ورلڈ. اس میں سے جھوٹ, سچ کو اور جرم کو اور بے گناہی کو تلاش کرنے کا عمل ہے نا, وہ ایگزیمیشن ہے. ایک سر آپ کی اجازت سے لاسٹ کوشچن ہے کہ whether exhumation can be allowed for the purpose of shifting of dead body from one place to the other. یہ وہ ایگزیمیشن میں نہیں آتا. یہ ایگزیمیشن, یہ جو ایگزیمیشن ہے انڈر 176, this is part of inquest by magistrate, this is part of inquiry by magistrate. یہ اس میں شفٹنگ والا وہ ان کا اپنا ایڈمنسٹریٹو یا ان کا اپنا خاندانی معاملہ ہے. جیسے چودھری رحمت علی صاحب کی, جنہوں نے پاکستان کا نام دیا تھا, ان کی باڈی کی شفٹنگ انگلینڈ سے یہاں پر ہونے کے لیے, اور یہاں پر تو بے تحاشا ہے کہ ہمارے ہاں جو باڈیاں شناخت نہیں ہو سکتی, ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی, ویسے ڈیتھ ہو گئی, کوئی غریب الدیار تھا, غریب الوطن تھا, تو اور وہ گمنام تھا, اس کی ڈیڈ باڈی پڑی رہی ہسپتال میں, مردہ خانہ میں, تو پھر بلدیہ والے اسے امانتن دفن کر دیتے ہیں. جب امانتن دفن ہوتا ہے پھر اس کی تصویر رکھی جاتی ہے, اس کے ورثاء آتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور ود دی پرمیشن وہ جو لوکل ایڈمنسٹریٹو جی میڈم ہما, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو فردر کنکلوژن کی طرف پلیز لے جائیں. میڈم ہما, آپ مجھے سن رہی ہیں؟ میڈم ہما پرہیپس ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. تو ریسپیکٹڈ پارٹیسپینٹس, تھینک یو ویری مچ. سر یہ جناب کنکلوڈ کر لیں. حفیظ اللہ خان صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں. سر جی عاصم صاحب بہت شکریہ. میرا ابھی رابطہ ہوا ہے میڈم ہما چغتائی سے, وہ لاگ آؤٹ ہو گئی تھی تو لاگ ان اپنے آپ کو کر رہی ہیں. تو یہ جو آج کا سیشن تھا تقریباً ابھی 1 گھنٹہ 10 منٹ کا, تو میں نے اس میں پوری کوشش کی کہ جو میرے پاس فی البدیہہ ہوتا ہے نالج, وہ جو لیکچر ہمارا آمنے سامنے ہوتا ہے اس میں ایک بڑا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپس میں گفتگو کر کے اور انٹریکٹ کر کے آگے چلتے رہتے ہیں, لیکن اس میں بھی بڑا اچھا لگا. تو اس میں کوئی بھی سوال آپ کا, جو ہماری کرمنل پروسیجر ہے اور ہمارا سول پروسیجر ہے, اس میں سے کوئی بھی آپ کو, تو ہم نے بھی یہ سیکھا اس طریقے سے کہ مشورہ کر کے, اور کوئی بھی ہو تو میں حاضر ہوں. میرا فون نمبر حاضر ہے تمام دوستوں کے لیے, تمام کولیگز کے لیے, تمام اپنے بچوں کے لیے, اور پھر میں وہی لفظ یوز کرتا ہوں ان تمام کے لیے جو ہمارے جوڈیشل سسٹم کا فیوچر ہے. آپ جیتے رہیں, سلامت رہیں. آج کے سیشن آپ کے ساتھ ہوا,
بہت خوشی ہوئی اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. Thank you very much, sir.